تو جناب آج نیوز کے وار روم سے میں ہوں عامر ضیاء۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی جارحیت ہے وہ پاکستان کے شہروں دیہاتوں قصبوں تک آ چکی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا 6 اور 7 مئی کو جو انہوں نے مہم جوئی کی تھی پاکستان کے خلاف اور جس کا ان کو بڑا کہتے ہیں کڑا اور کرارا جواب ملا تھا، اس کے بعد آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جو ہے چھوٹے بڑے مہلک قسم کے ڈرونز کے ذریعے پاکستان کی شہری آبادی کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اچھا وہ تو پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس نے 29 میں سے 28 ڈرونز کو تباہ کر دیا، اور وہ اس طرح کیا کہ جناب ان کے سسٹم کو انہوں نے جیم کر دیا اور ان کا جو ایک رابطہ ہوا کرتا تھا اپنے مرکز سے وہ نہیں ہو پایا۔ ایک ڈرون جو تھا اس نے جزوی تھوڑا سا نقصان پہنچایا۔ تو یہ تو ہے آج کی تازہ ترین۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی بھارت یہ سب کچھ جو کر رہا ہے بڑا اعلان کر رہا ہے، اور اس میں کوئی مطلب ہے کہ وہ نہ بین الاقوامی قوانین کو دیکھ رہا ہے، نہ وہ جنیوا کنونشن کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیم کو بھی نشانہ بناتا ہے، شہری آبادی کو، جو مساجد ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو اس کے آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ بالکل کلیئر ہے اپنے گولز میں کہ پاکستان اس کا ہدف ہے، پاکستان کو جو اس کی خود مختاری ہے، ہماری آزادی ہے، وہ ایک پلانڈ قسم کا پاکستان اب چاہتا ہے۔ اچھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں کچھ امن کی فاختائیں ایسی ہیں، کچھ کبوتر ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اب بھی کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے کہ بھارت نے آ کے جی حملہ کر دیا اور حملہ کر کے چلا گیا، ہم نے 4-5 جہاز ان کے گرائے، ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا اور کچھ نقصان پہنچا، اور اس کے بعد جناب اب معاملہ جو ہے برابر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ بھارت نے جو ہے بین الاقوامی بارڈر کو کراس کیا ہے، اس سرحد کو کراس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نئی جو ہے سرخ لکیر جو ہے عبور کی ہے۔ اگر پاکستان جواب نہیں دیتا، اگر کہتے ہیں نا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے ایک سرخ لکیر کو عبور کیا تھا جب انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا، پاکستان کو اس وقت کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ کمزور جواب تھا، اتنا بھرپور نہیں تھا۔ اگر ہم نے اس مرتبہ جواب نہیں دیا تو بھارت جو ہے اس تمام باتوں کو جو ایک نیا نارمل بنا دے گا پاکستان کے لیے، کہ وہ یہ کہے گا کہ جی اگر اس کے کہتے ہیں ملک میں کہیں دہشت گردی ہوتی ہے، مقبوضہ کشمیر میں کہیں دہشت گردی ہوتی ہے، تو کہے گا جناب پاکستان کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ امن و امان قائم رکھنا بھارت میں اور مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی ذمہ داری، اور اس کو ایز اے پریٹیکسٹ استعمال کر کے وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ تو یہ بات جو ہے اس دشمن کے عزائم جو ہیں کسی بھی طرح سے چھپے ہوئے نہیں ہیں ہم سے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ جو ہماری اب بھی امن کی فاختائیں اور کبوتر ہیں چھوٹے موٹے، وہ بھی اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں نا کہ وہ کمزوری پہ زیادہ زور دیتے ہیں بجائے اس کے کہ پاکستان کی طاقت پہ زور دیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جناب جب کہتے ہیں نا کہ یقیناً ہم امن کے چاہنے والے ہیں، ہم امن کی خواہش رکھتے ہیں، پاکستان جنگ باز ملک نہیں ہے، لیکن اگر آپ پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہو تب اس میں پس و پیش سے کام لینا جو ہوتا ہے بڑا مہلک ہوتا ہے، وہ پھر آزادی کا سودا ہوتا ہے جو پاکستان نہیں کر سکتا کسی طرح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتکاری کے محاذ پر جو ہے امریکہ کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو صاحب، انہوں نے آج وزیر اعظم پاکستان سے بات کی، اس کے بعد جناب انہوں نے بات جو ہے بھارتی وزیر خارجہ سے بھی کی، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کو تشویش ہے کہ 2 ایٹمی ریاستیں ہیں، ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے، تو یقیناً کچھ انہوں نے صبر کی بات کی ہوگی۔ اور یہ میں صرف ہم اندازے کی بات کریں، جو ان کا ایک جملہ آیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ایک سب کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ جی ریسٹرین کا آپ کام لیں، آپ جو ہے امریکہ جو ہے خطے میں امن اور استحکام چاہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ سفارتکاری کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، پاکستان کی جو سول قیادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف سے ایک بڑا خوشائند بیان ہے۔ وہ خوشائند بیان یہ ہے کہ جناب ہم اپنی مرضی سے اپنے وقت کے حساب سے جو ہے ہم جو ہے بدلہ لیں گے، اور اس لیے بدلہ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جناب کیونکہ بھارت نے ایک ریڈ لائن کو عبور کیا ہے۔ ایک اور محاذ آپ یہ دیکھیں جو کھول دیا ہے بھارت نے، وہ ہے پروپیگنڈا کا، کہ آج وہ دن بھر جو ہے وہ جھوٹی خبریں پاکستان کے خلاف چلاتا رہا، اور ظاہر ہے کہ جو اس کی سبکی ہو چکی ہے اس کے بعد اس کی خواہش یہی ہوگی کہ جناب کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو کنفیوز کرے۔ تو اس میں جو ہے یار جی معاف کیجئے گا، ایک کہتے ہیں نا کہ مجھے ایک کان میں ہدایت آ رہی ہے کہ فواد چودھری صاحب آ گئے ہیں، لیکن میں ظاہر اپنا نقطہ پورا کر لوں۔ میری پی سی آر سے گزارش ہے کہ جب بات اگر کوئی کر رہا ہو تو ذرا سا صبر کا مظاہرہ کر لیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ فواد چودھری صاحب آ چکے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ میں آخری ایک پوائنٹ اپنا جو ہے نقطہ اٹھانا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو ایک نیا محاذ انہوں نے کھولا ہے وہ پروپیگنڈے کا ہے۔ انہوں نے یہ ایک تاثر دیا کہ پاکستان نے بھارتی پنجاب میں جو ہے کہتے ہیں نا کوئی کارروائی کی، پھر اس کے بعد تازہ ترین آئی کہ جموں میں انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے پاکستان نے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان اس کی تردید کرتے ہیں، اور ابھی تازہ 5 منٹ پہلے بھارتی میڈیا یہ پھیلا رہا ہے کہ خاکم بدین پاکستان کا کوئی F-16 طیارہ گر گیا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈے کی لڑائی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اصل لڑائی کی طرف جائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو ہے سب سے اہم جو محاذ ہوتا ہے وہ پروپیگنڈے کے محاذ ہوتے ہیں، کیونکہ توپ اور تفنگ جو ہوتے ہیں، میزائل، ٹینک، طیارے بعد میں جاتے ہیں محاذ پہ، پہلے لفظ جاتا ہے، لکھا ہوا لفظ اور بولا ہوا لفظ۔